آخری بات، فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ صحبت صالحین، نیکوں کی صحبت، پاکوں کی سنگت اور اللہ والوں کی سنگت اور دوستانہ اور ان کی معیت۔ ہم جب کہتے ہیں نا صحبت صالحین تو ہمارے بعد دوست اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں پیری مریدی کے ساتھ۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ ماشاءاللہ آج جو ہماری پیری مریدی کا حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ صحبت صالحین سے مراد صرف پیری مریدی نہیں ہے، صحبت صالحین سے مراد علماء کی صحبت بھی ہے۔ علماء کی صحبت میں جب ہم آئیں گے تو وہ تشکیک، وہ شک جو آج ملحدین ہمارے ذہنوں میں پیدا کر رہے ہیں، دین سے بیزار کر رہے ہیں، دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا حل ہمیں علماء کی صحبت میں ملے گا، علماء کی سنگت میں ملے گا۔ ورنہ آج اگر ہم نے نیک لوگوں کی صحبت چھوڑ دی اور پاکوں کی صحبت چھوڑ دی اور صالحین کی صحبت چھوڑ دی تو قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے کہ کاش ہم نے سرکار سے دوستی کی ہوتی، کاش ہم نے نبی علیہ السلام سے دوستی کی ہوتی۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں، جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کلمہ پڑھو، میں دعوت قبول کر لیتا ہوں، ایمان لاؤ، شرط ایمان ہے میں تمہاری دعوت قبول کر لوں گا۔ کلمہ اس نے پڑھ لیا، چند دن گزرے تھے، ابھی چونکہ بالکل ابتدا تھی، دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ میری دوستی اگر قائم رکھنی ہے تو دوبارہ مرتد ہو جاؤ، کلمہ چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ دوستی میں مرتد ہو گیا، دوستی کی وجہ سے دین چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے کل یہ اپنے ہاتھ خود کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کی دوستی نہ چھوڑی ہوتی۔ پھر دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے لَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، قیامت کے دن بعد جگری یار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، وہ کہیں گے تو کون ہے، میں تو تجھے نہیں جانتا۔ کس کی دوستی کام آئے گی؟ فرمائے إِلَّا الْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کی دوستی، نیکوں کی سنگت، صلحاء کی سنگت۔ اور جب بندہ صحبت صالحین میں آ جاتا ہے تو اس کے ایمان اور عقیدے پر پہر آ جاتا ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک بندے کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور بار بار اپنی زبان سے اور کوئی دعا نہیں مانگ رہا، بس یہی کہتا ہے اللہم اصلح لی اخوانی، یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس سے سوال ہوا کہ تو اور کوئی دعا نہیں کر رہا، بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، ان کی اصلاح کر دے، کیوں؟ اب آپ توجہ فرمائیں گے۔ اس بندے نے کہا جناب بات یہ ہے میں تو عمرہ یا حج کر کے پاک ہو کے گناہوں سے چلا جاؤں گا، تو جانا تو پھر دوبارہ اسی سوسائٹی میں ہے، سنگت تو میری پھر وہی ہے، دوستی تو وہی ہے، اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے تو مجھ پر تو پھر وہ رنگ چڑھے گا، پھر وہ خراب سوسائٹی، وہ بدوں کی صحبت اور وہ گناہگاروں کی صحبت وہ میرے کردار پر پھر وہی اثر ڈالے گی۔ تو میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ الہی یہ نیکی کر کے پاک ہو کر میں چلا تو جاؤں گا، لیکن الہی تو مجھے سنگت نیک عطا فرمانا تاکہ میں دوبارہ گناہوں کی دلدل میں نہ گھس جاؤں۔ مولانا شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے مٹی سے سوال کیا کہ تجھ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ اس نے کہا میں تو کیچڑ تھی، گارا تھی، میری نسبت جب پھول سے ہوئی تو مجھ سے خوشبو آنے لگی۔ بندہ ناقص ہو، اس قابل نہ ہو، لیکن جب وہ پاکوں کی صحبت میں آئے گا تو اللہ کریم پاکوں کی صحبت کا صدقہ اسے کامل بنا دے گا، اس کے ایمان پر پہرا، اس کے عقیدے پر پہرا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سامنے شیطان آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کو مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا مانتا ہوں۔ دلیل، آپ نے ایک دلیل دی، اس نے دلیل کا توڑ کر دیا، دوسری دلیل دی، پھر توڑ کر دیا۔ آپ نے کئی دلائل اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی شان پر، یکتائی پر اور اس کے واحد ہونے پر کئی دلائل دیے، اس نے ہر دلیل کا توڑ کر دیا۔ اور امام فخر الدین رازی کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور عقیدہ توحید پر دلائل دیے، لیکن شیطان ہر دلیل کا توڑ کرتا رہا، تھا بشریت کے لباس میں،
تو امام فخر الدین رازی پریشان ہو گئے، آخری وقت ہے، توحید بنیادی عقیدہ ہے، میں اس کو دلیل دیتا ہوں، یہ دلیل کا توڑ کر کے مجھے بھی شک میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی کی صحبت تھی حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ سینکڑوں میل دور وضو کر رہے تھے، وہاں سے انہوں نے آواز دے کر کہا، راضی تو کہتا کیوں نہیں کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ تو کہہ کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو فرمایا جو پاکوں کی سنگت ہوتی ہے، اچھوں کی صحبت، وہ فتنوں سے بچا لیتی ہے، وہ ایمان پر اور عقیدے پر پہرا دیتی ہے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور یہ چند فتنوں کا ذکر کیا، ورنہ کتاب الفتن کو اگر آپ پڑھیں اور دور حاضر کے فتنوں کو دیکھیں تو ایک طویل فہرست ہے، اور ان سے بچاؤ کے بھی چند طریقے عرض کیے، ورنہ یہ بھی ایک طویل فہرست ہے۔ قرآن مجید کو لازم پکڑ لیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی سنت کو لازم پکڑ لیں، اور پھر اس کے بعد صحبت صالحین، پاکوں کی سنگت میں آ جائیں، نیکوں کی صحبت میں آ جائیں، محسوس کریں کہ کوئی بندہ آپ کو دین سے بیگانہ کر رہا ہے اور وہ نئی تشریحات کے ذریعے دین سے بیزار کر رہا ہے، تو فوراً اس بندے کی دوستی کو چھوڑ کر علماء کے دامن سے وابستہ ہوں، وہ آپ کے ایمان پر بھی پہرا دیں گے، عقیدے پر بھی پہرا دیں گے۔ اللہ کریم ان باتوں کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔